وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تعریف عالم سمجھ باری جائے کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے میں عورت کے بارے میں اسلام سے پہلے بہت افراط اور تفریح کا معاملہ رہا. بعض جگہوں پر تو عورت کو پورا انسان بھی تسلیم نہ کیا گیا. چنانچہ فرانس کے لوگوں نے یہ عقیدہ تھا کہ عورت اعلیٰ انسان ہے. چین کے لوگوں نے یہ عقیدہ تھا کہ عورت کے اندر شیطانیت بھری ہوتی ہے. معاشرے کی ہر برائی کی جڑ اور بنیاد یہی بنتی ہے. جاپان کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ عورت ناپاک ہوتی ہے، اس لیے اس کو عبادت خانے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہندوستان کے اندر اگر جوان خامن مر جاتا تو اس کی بیوی کو بھی اپنے خامن کے ساتھ آگ میں جلنا پڑتا. اسے سچ ہونا کہتے ہیں. مرا تو خامن لیکن عورت کو اس ارادے کے ساتھ آگ کے اندر ڈال دیتے اور اس بیچاری کو بھی موت کے منہ میں پہنچا دیتے. عرب کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا بےعزتی سمجھا جاتا تھا. چنانچہ وہ لوگ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اسلام نے آ کر عورت کے بارے میں ایسا خوبصورت عقیدہ بتایا، تصور پیش کیا کہ لوگ حیران رہ گئے. فرمایا دیکھو یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری یہ جنت ہے. دین اسلام نے ازدواجی زندگی کے ساتھ اللہ نے عزت کا قرب حاصل کرنے کی ترغیب دی. جبکہ نصارہ کے اندر تو یہ یقین تھا اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے میاں بیوی کے تعلقات سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. چنانچہ نن بن کر رہتی تھی عورتیں. یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ عورت اور مرد کا ملاپ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. ساری عمر عورتیں قواری رہتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ مریم صفت بن کے رہی ہے. مرد واحد بن کر رہتے. اسلام نے آ کر کہا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ انسان ماحول معاشرے سے کٹ کر ایک کمرے میں بند ہو جائے اور مسلح کی باتیں کریں اور سچی کی گانے دیکھتا رہے اور سمجھے کہ مجھے کس طرح اللہ کا قرب ملے گا. دین اسلام نے کہا کہ اللہ کا قرب یا اللہ رب العزت کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ ان جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا بلکہ ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے. انسان اگر معاشرے میں رہے اور اس پر جو بھی حقوق آتے ہیں دوسروں کے ان کو ادا کرے تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کی قرب جلدی نصیب ہوگا. چنانچہ قرآن پاک نے فرمایا رحبانیت یہ رحبانیت کی تفصیلات انہوں نے جاری کری تھی. اللہ رب العزت نے تو ان کو حکم نہیں دیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے وجعلنا لهم ازواجا وذریا، اور ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں اور اولادیں بنائی کہ جب اللہ کے پیغمبروں نے بھی بیویوں اور اولادوں کے ساتھ زندگی گزاری، ایک بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی اللہ سے معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے؟ چنانچہ قرآن مجید نے حکم دیا، فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا فمن رضی عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ آدمی مجھ سے ہی نہیں ہوگا، یعنی امت سے ہی وہ بندہ خارج کر دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک مطلب سن لیجیے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ دیکھیے جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میں اگر نکاح نہیں کروں گا زنا کو مرتکب ہو جاؤں گا، اس بندے کے لیے نکاح کا کرنا فرض ہے۔ سنت اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے نکاح نہ بھی کیا پھر میں کبیرہ گناہ سے بدتر زندگی گزاری ہے۔ لہٰذا ہم جیسے عام لوگ وہ نکاح کو فقط سنت نہ سمجھیں بلکہ اپنے لیے سب سمجھیں۔ یہ 100% کی بات ہے، جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں گناہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسی بیٹی کے لیے نکاح کی اہمیت کو بیان فرما دیا، حکم دے دیا کہ تم اس پر عمل کرو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 چیزیں سنن مرسلین ہیں، یعنی انبیاء کرام کی سنتیں ہیں، سب انبیاء نے اس پر عمل کیا۔ الحیاء، ایک تو سب انبیاء حیا والے تھے، یعنی 6000 انسان وہ اللہ کو مقرر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے انشاءاللہ آنے والے کل میں اور تمہیں ہمارے بیان کا عنوان بھی یہی رہے گا، حیا اور پاک دامنی کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ تو بلکہ آنے والے کل میں اپنی جوان بچیوں کو وہ مضمون ضرور سنائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر نیک عورت اپنے ناموس کی حفاظت کرے گی، حیاوان زندگی گزارے گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کیا انعام ملیں گے۔ تو پہلی بات کہی الحیاء، ایک تو حیا سب انبیاء کی سنت ہے۔ والتعطر، دوسرا عطر کا لگانا یعنی خوشبو کا استعمال کرنا۔ والسواک، اور مسواک کا استعمال کرنا۔ والنکاح، اور نکاح کرنا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ یہ 5 چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی عنہ کو فرمایا کہ علی تم 5 چیزوں میں جلدی کرنا۔ سب سے پہلا یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے ادا کرنے میں جلدی کرنا، یعنی اس کو اپنے مستحب وقت پر پڑھ لینا۔ عام طور پر عورتیں اس میں سستی کر جاتی ہیں، گھر کے کام کاج کی وجہ سے سوچتی رہتی ہیں ابھی پڑھ لیتی ہوں، یہ کام سمیٹ کے پڑھ لیتی ہوں، اور پھر کئی دفعہ کام میں ایسے الجھ جاتی ہیں کہ دل سے بات نکل جاتی ہے، تو وقت بے وقت نمازیں پڑھتی ہیں۔ اصول یہ بنائیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے پہلے نماز پڑھیں پھر بعد میں کوئی کام کریں۔ تو جب یہ کام میں 5 چیزوں میں جلدی کا حکم دیا، فرمایا نماز میں جلدی کرو۔ دوسرا فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ تیسرا فرمایا کہ جب آدمی پر قرض ہو تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ آج کل کاروباری لوگ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ گناہ سے مرتکب ہوتے ہیں، وہ قرض کو تو قرض ہی نہیں سمجھتے، چاہے ہمارے غنیمت سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا، اور یہ فرما دیا کہ جب بچی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے یا بچے کے لیے مناسب لڑکی مل جائے تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا۔ چنانچہ جن قوموں میں جلدی نکاح نہیں کیا جاتا ان قوموں کے اندر فحاشی اور برائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ عزت و ناموس کو بچانے کے لیے اپنے وقت پر جلدی شادی ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے مسائل اس بات کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ پہلے وقت میں دیہاتوں میں اگر
کسی کنویں پر ایک آدمی ایسا ہوتا کہ اس کے یہاں جوان بیٹی ہوتی اور وہ شادی میں لے تو لال کر رہا ہوتا، دیکھ کر رہا ہوتا، تو اس آدمی کے کنویں سے پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے کہ اس نے تو جوان بیٹی کو گھر بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ جلدی کر دینی چاہیے۔ یہ دیکھ رکھیے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ شادی میں اس کی دیر کرتے ہیں فقط اس وجہ سے جہیز تیار نہیں یا فلاں چیز تیار نہیں یا بچی یہ پڑھ رہی ہے وہ پڑھ رہی ہے، تو ان وجوہات سے اگر دیر کی اب وہ جوان بچے جو بھی گناہ کریں گے اس کا ماں باپ کے نام اعمال میں اجلاس کیا جائے گا۔ اگر کبھی ہم فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے پوری دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی۔ سب سے پہلے چیز فرماتے تھے مشقت اٹھانے والا بدن، یعنی ایسا بدن جو تھکے نہ، موٹے اور پتلے کی بات نہیں ہوتی۔ صحت کہتے ہیں ایسا جسم ہو کہ انسان محنت مشقت کرے تو تھکن نہ ہو، اس کو صحت کہتے ہیں۔ تو فرمایا مشقت اٹھانے والا بدن، دوسرا شکر کرنے والی زبان کہ جس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے وقت رہے، تیسرا فرماتے تھے ذکر کرنے والا دل، چوتھا فرماتے تھے وطن کی روزی۔ یہ وطن کی روزی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنے عظیم اقارب دوست احباب کے اندر زندگی گزار کر اپنی زندگی نیکی پر گزار سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک فرمایا کہ نیک بیوی، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ مرد و عورت کے تعلقات کے لیے نکاح کیا جائے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے عورت کے حقوق کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کا حق میں مانگا جاتا ہے، گویا خامن کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس کے میرے اوپر حقوق ہے۔ دوسرا وہ عورت مرد کی وراثت میں حصہ پاتی ہے، تو گویا عورت کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دے دی کہ لوگ اس سے رہتے ہی نہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو کمزور سمجھ کر فائدہ اٹھا کر پھر اپنے کو جدا کر دیں، بلکہ یہ ان کی ذمہ داری بنے اور ان کی وراثت میں اس کا حصہ ہو۔ لہٰذا بچوں کو چاہیے کہ ذمہ داریاں نبھائے، اس کو کھیل کا چاہیے سمجھتے رہیں۔ جب نکاح ہو تو نبی اسلام نے فرمایا اپنی نکاح بینت ہو، تم نکاح کو آپس میں خوب تشکیل کرو، یعنی نکاح کی تشکیل کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج سے فلاں لڑکا اور فلاں لڑکی یہ میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں گے۔ اس کا فائدہ یہ کہ صرف چھپے ہوئے نکاح کرنے سے کوئی منع کر دیا گیا۔ دولت والے مال والے بعض اوقات اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے چھپے چھپے کھیل کھیلتے ہیں، تو شریعت نے اس سے بڑا منع فرما دیا کہ انسان نکاح کرے تو نکاح کو سب کو بتائے اور ان پر ظاہر کرے۔ اس لیے نکاح کا اتنا فکر بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی ابھی نکاح نہیں کرتا تو اس کو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے شادی کروا لی اللہ تعالیٰ ایک نماز پڑھنے پر اس کو 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 42 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عبادت کا درجہ کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ اب شادی کے بعد بیوی پر میاں کے حقوق، میاں پر بیوی کے حقوق، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ انسان میرے بندوں کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے اور میرے بھی حقوق ادا کر رہا ہے تو میں اپنی عبادت کا اجر اور ثواب کئی گنا زیادہ کر دیتا ہوں۔ نکاح کرتے ہوئے کچھ چیزیں لڑکی میں دیکھنی چاہیے اور کچھ چیزیں لڑکے میں دیکھنی چاہیے۔ شریعت پر یہ حکم ہے، یہ ڈیوٹی ہے ہمارے دین کی کہ اس میں ہر چیز کو کھلا کھلا سامنے رکھی جائے کہ لڑکی میں تم کن چیزوں کو ڈھونڈو اور لڑکے میں تم کن چیزوں کو دیکھو۔ اگر ہم ان چیزوں کو ڈھونڈیں گے جس کو شریعت سے کہا ہماری زندگی اچھی ملے گی، اور جب اس سے ہٹ کر فقط اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی نظر سے دیکھیں ڈھونڈیں گے تو پھر ہم ساری زندگی روتے پھریں گے۔
چنانچہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا بیوی کی صفات کے بارے میں؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کا حکمت اصلی اربعین کہ عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے. سب سے پہلا یہ مالہا، اس کے مال کی وجہ سے کہ لڑکی مالدار ہے، اب دوسرے انسان لوگوں کے اس سے نکاح کرتے ہیں میری مال مل جائے گا. دوسری بات ولحق رہا، جب اس کے خاندان کی شہرت کی وجہ سے کہ بھائی بڑے خاندان کی ہے میرا نکاح ہوگا تو مجھے بھی شہرت مل جائے گی. وہی جمال رہا، اور اس لڑکی کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. ولدین رہا، اور اس لڑکی کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے جو ہے نکاح کیا جاتا ہے. تو یہ 4 باتیں ہوئی، مال، نسب، جمال اور اس کا دین. نبی اسلام نے فرمایا فضل بذات الدین کالاجتهاد، کہ تیرے ہاتھ مٹی آلود ہو تو نیکی پا جا دین کو قبول کر کے. یعنی تو دین کو ایک نظر رکھ کے اپنی دین کو انتخاب کرے گا تو وہ ایسے کامیاب ہو جائے گا. ناصر علی اسلام نے ساتھ فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اب دنیا متاع، دنیا متاع ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحة، اور دنیا کی بہترین نعمت وہ نیک بیوی ہے. ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مَسْتَفَادُ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، کہ مومن اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے بعد سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے اپنی نیک بیوی سے. اور پھر نیک بیوی کی صفات بتائی گئی کہ نیک بیوی کی پہچان کیا ہے. نبی اسلام نے فرمایا ان امرہا اطاعتہ، کہ اگر خامد اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ عورت اس کی اطاعت کرے. عورتیں اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیں کہ نیک بیوی کی پہچان نبی اسلام کیا بتا رہے ہیں. کہ اگر کوئی عورت قیامت کے دن نبی اسلام کی شفاعت جاتی ہے، ان کی نظر میں شروع ہونا چاہتی ہے، تو وہ دنیا میں نیک بیوی بن کر رہے. سب سے پہلی بات کیا کہ اگر اس کا خامد اس کو کسی کام کا حکم دے، اب کام سے مراد نیکی کا کام، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خامد کہے کہ تم بے پردہ پھرو تو اس کی یہ بات نہیں مانے. کئی خامد بھی ایسے بغیرت ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے. بیویاں چاہتی ہیں پردہ کریں اور پھر بیویوں کو بے پردہ کر کے اس کا حسن جمال لوگوں کو دکھاتے دیتی ہیں. ایک بات یہ رکھیے کہ جب کسی چیز پر لوگوں کی حوث پر نگاہیں پڑتی ہیں اس چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو جب آپ ایک بندہ بیوی کو ساتھ لے کر جائیں گے تو طرح طرح کی حوث کی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑیں گی تو اس بیوی کے اندر سے برکت نکل جائے گی. لہٰذا بے پردہ عورتوں سے ان کے خامد سب کی دین مطمئن نہیں ہوتے، ان کی اپنی نگاہوں میں بھی حوث رہتی ہے. ہمیشہ نیک مرد اپنی نیک بیویوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کی ہر ایک بات سے تسلی ہوتی ہے، بالکل سکون مل جاتا ہے. اس بات کا خیال رکھیے کہ جن حدود و قیود کا اللہ نے حکم دیا ان کے اندر رہتے ہوئے عورت اپنے خامد کی اطاعت کرنے کی پابند ہے. دوسری بات وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا أَسَرَّتْهُ، کہ وہ عورت ایسی ہو کہ اگر خامد اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کے دل کو مسرور کر دے، یعنی دل کو خوش کر دے. یہاں سے 2 باتیں لکھی کہ ایک تو جب انسان خدمت اچھی کرتا ہے، اطاعت اچھی کرتا ہے تو پھر بندہ بے اختیار اس سے محبت کرتا ہے. اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کو گھر کے اندر صاف ستھرا رہنا چاہیے، کچھ لباس بن کر گھر میں رہنا چاہیے تاکہ خامد کی نظر پڑے تو اس کا دل خوش ہو. عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتیں دوسروں کے گھروں میں جائیں گی تو دلہن کی طرح سر بھر کر جائیں گی اور گھروں کے اندر جلدی بہلی مجھلی بن کر رہیں گی. یہ چیز کے لیے تو سنت کے خلاف ہے. یہ تو سنت خامد کے لیے اختیار کرنے کا حکم ہے، غیروں کے لیے اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ صاف ستھرا بن کر گھر میں اس طرح سے رہے کہ جب بھی خامد کی نگاہ اس پر پڑے
تو اس کی خدمت اور وفا کی وجہ سے بھی محبت ہو اور اس کے صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے بھی اس کی طرف میلان ہو. لہٰذا فرمایا کہ ایک خوبی یہ وہی نظر علیحا مسرت. یہاں پر عام طور پر دیندار لڑکیوں کے اندر ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں ہم تو دیندار ہیں، لہٰذا وہ اپنے کپڑوں پر بالکل ہی لحاظ نہیں رکھتی ہیں. کئی دفعہ یعنی اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ خام کو پر دیکھنے کو دل نہیں کرتا. یہ چیز بھی غلط ہے. صاف رہنا اور چیز ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے ظاہر کو پاک کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو صاف پاک کروا دیں گے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھے، صاف ستھرا رکھے. لیکن لباس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آرائش، ایک ہوتا ہے بے پائش کا لباس کہ عورت اگر پہنے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. یہ لباس کی شریعت نے جائز قرار دیا. ایک ہوتا ہے آسائش کا لباس کہ عورت اگر پہنے تو اس کو پہن کر کپڑوں کی وجہ سے سکون ملے. ایسا لباس نہ ہو کہ ٹائٹ ہی ملے، اٹھنا بیٹھنا مشکل مصیبت میں پڑ جائے. تو آسائش کے لباس کی بھی شریعت نے اجازت دی. تو بیبائش کے لباس کی بھی اجازت ہے، آسائش کے لباس کی بھی اجازت ہے. تیسرا لباس ہوتا ہے نمائش کا لباس کہ لباس پہن کر دوسروں کو دکھانا. شریعت نے ایک لباس سے منع کروا دیا. تو عورتیں جو رسم و رواج کرتی ہیں وہ دوسری عورتوں کو دکھا کر یہ بھی دکھانے کے لیے کرتی چل رہی ہوتی ہیں. اس کو شریعت نے منع کیا کہ تم جو ہے کھاتے میں نہ پڑو. ہاں کوئی ایسا لباس تم پسند کرتی ہو جو تمہیں اچھا لگے، لگے تمہارا آنند دیکھ کے کچھ ہو، تو شریعت میں ایسا لباس پہننے پر عورت کو اجر اور ثواب ملے گا. یہ کہاں تک جو ہے مسئلہ ہے کہ عورت گھر کے اندر بھنگن بنی پھرے، ڈوبا نہیں بنی پھرے، اور خامد جب اس کی طرف دیکھے تو گھر کے اندر تو وہ اس طرح بنے اور جب باہر نکلے تو دلہن کی طرح کر نکلے. اس کو شریعت نے منع فرما دیا. چنانچہ حکم دیا کہ عورت کے اندر چند خوبیاں ہو. پہلی بات کہ اگر خامد اس کو حکم دے تو وہ اس خامد جو اس بات کو پورا کر دے، اور اگر خامد اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کا دل خوش کر دے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ حقوق فقط عورت ہی کے اوپر ہے، وائس ورثہ بھی ہوگا. خامد کو بھی ایسا چاہیے کہ وہ گھر کے اندر اس طرح بن کر رہے کہ عورت اس کی طرف دیکھے تو عورت کے دل میں محبت کا جذبہ اٹھے. ایسا سڑا ہوا گھر میں بن کر نہ رہے کہ دوسرے کا دل ہی جلتا رہے. مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورت سے ایسی بن کے رہے، مگر خود نہیں سمجھتے کہ ہمیں بھی ایسا بن کے رہنا چاہیے. اب مرد بھی ایسے ہے کہ اس کے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے، کپڑوں سے بو آتی ہے، تو پھر عورت اس کے ساتھ کیسے محبت و پیار کی زندگی گزارے گی؟ تو یہ چیزیں جہاں عورت کے لیے ہیں وہاں مرد بھی سوچیں کہ ہمیں بھی اپنی عورت کے لیے ایسے بن کے رہنا چاہیے کہ اگر مرد باہر سے گھر آئے عورت کو سکون مل جائے، اس کو یوں محسوس ہو کہ میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے عیبوں کو ڈھانپنے والا، میری محبتوں کا معیار، یعنی میں جس کے ساتھ زندگی بہترین گزار سکتی ہوں وہ ہستی گھر میں آ گئی. چنانچہ عورت کا دل خوش ہو جائے. خامد کو بھی اپنی بیوی کے لیے ایسے بن کے رہنا چاہیے. نبی اسلام نے فرمایا پہلی خوبی کہ اگر خان اپنی بیوی کو حکم دے تو وہ پورا کرے، اگر اس کی طرف دیکھے تو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کرے کہ تم یہ کام ضرور کرو تو وہ خامد کی قسم کو پورا کر دے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اور اگر وہ اپنی بیوی سے دور جائے یعنی پردیش جائے، سفر میں جائے، دکان پہ جائے، کاروبار کے لیے جائے، نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، تو عورت اس مرد کے مال میں اور اپنے عزت و ناموس میں اس کی حفاظت کرے. تو گویا عورت پر یہ ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جس کا تھا گھر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر. شریعت نے اس سے منع فرما دیا. شریعت نے کہا کہ ایک چیز وہ ہوگی کہ اگر خامد اس کا گھر پر نہیں تو وہ اپنی عزت کے معاملے میں
اور اپنے مال کے معاملے میں ہمیشہ خامد کا لحاظ رکھے. اور یہ باتیں ذہن میں رکھیے کہ مال کی اونچ نیچ بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن عزت و ناموس میں خامد کبھی اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتا. اکثر عورتوں کے جو گھر خراب ہوتے ہیں وہ ایسی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے عورت کو چاہیے اپنی پاک دامنی کا خیال رکھے. اس کی وجہ سے اس کی آخرت بھی اچھی گزرے گی اور دنیا میں بھی اس کی اللہ رب العزت کی عزت رکھیں گے. چنانچہ عبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں من تزوج امرأة لرزقها لم يزده الله الا ذلہ. جس نے اس لیے کسی لڑکی سے شادی کی کہ وہ لڑکی کی شہرت بڑی ہے، عزت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس بندے کی ذلت کو. یعنی جو فقط عزت کو دیکھ کر شادی کرے گا اس کو ذلت ہی ملے گی، پستی ہی ملے گی. ومن تزوجها لمالها، اور جو اس لیے اس نے شادی کرے کہ اس کے پاس مال بہت ہے، لم یزدہ اللہ الا فقرا، اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کی تنگ دستی کو. اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دست بنا دیتے ہیں. ومن تزوجها لحسبها لم یزدہ اللہ الا ثناء، اور جس نے اس کے حسب اور خاندانی شہرت کی وجہ سے اس کی شادی کی، اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کی پستی کو. ومن تزوج امرأة، اور جس نے اس لیے عورت سے شادی کی، لم یرد بها الا ان یغض بصره، کہ وہ اس کے ذریعے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ سکے، ویحسن فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، ویصل رحمہ، اور صلہ رحمی یعنی رشتے ناتوں کو جوڑ سکے. بارک اللہ لہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس خامد کو اس بیوی کے اندر برکت عطا فرمائے. وبارک لہا فیہ، اور اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اس خامد میں برکت عطا فرمائے. تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرنے میں مقصد کیا ہونا چاہیے کہ نکاح کے بعد میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا، اپنی نگاہوں پہ قابو پاؤں گا اور رشتے ناتوں کو میں جوڑوں گا جو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا. تو جو ان مقاصد کو سامنے رکھ کے نکاح کرے گا اس کے لیے اللہ کے محبوب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خامد کے لیے بیوی میں برکت عطا فرمائے اور بیوی کے لیے خامد میں برکت عطا فرمائے. لہذا شادی کے وقت ہمیشہ دینداری کو سامنے رکھ کر شادی کرنی چاہیے. چنانچہ عورت کی صفات میں سے سب سے بہتر صفت کے بارے میں ایک مرتبہ صحابہ کرام میں بات چل رہی تھی. کوئی کچھ کہہ رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہے تھے. اسی دوران حضرت اللہ عنہ اٹھ کر گھر تشریف لے گئے کسی کام کے لیے. وہاں جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی. ان کو بھی بتایا کہ بھائی آج تو مسجد میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عورت کون ہے؟ کہا بتائیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے. یعنی اتنی باحیا ہو کہ اس کی اپنی نگاہیں بھی غلط غیر محرم پر نہ پڑیں اور اتنی پردہ دار ہو کہ غیر محرم اس کو بھی نہ دیکھ سکے. تو جب انہوں نے یہ بتایا تو حضرت رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے محبوب، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی پسندیدہ عورت کی 2 صفتیں بتائیں. تو جب انہوں نے یہ صفات بیان کی نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو عورت خود پردہ دار ہو کہ غیر محرم اس کو نہ دیکھ سکے اور وہ خود بھی غیر محرم کی طرف نہ دیکھنے والی ہو تو یہ عورت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عورت ہے. عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتیں غیر محرم کی طرف ایسی بری نظر سے نہیں دیکھتی جس طرح مرد عام طور پر غیر عورتوں کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر فطری حیا رکھی ہے. اکثر و بیشتر جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، دیندار عورتیں ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، وہ مرد کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتی. ہاں جس کی قسمت اللہ خراب کر دے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے.
لیکن جنرلی دیکھا یہ گیا کہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھ دی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں، دیندار عورتیں رات کے رات کو ترک ہوتی ہیں. یعنی جیسے حوروں کی بات کہی گئی کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچانے والی، ہٹانے والی، غیروں سے ہٹانے والی، تو فرماتے ہیں کہ حوروں کی یہ صفت اللہ نے دیندار عورتوں کے اندر رکھی ہوتی ہے. وہ عام طور پر ادھر ادھر نہیں دیکھتی، تاہم ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا بھی خیال کریں. پردے کا خیال کرنا مرد کی ذمہ داری سے پہلے عورت کی اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، لہذا عورت میں نہ گئے کہ مرد اپنی نگاہوں کو کیوں نہیں قابو کرتے. جب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پردے میں رہیں، کرنا فی بیوتکن، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، گھر پہ ہی رہیں. ضرورت کے وقت نکلنا بھی ہو تو پردے کے ساتھ نکلیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے پردہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کرتے ہیں. جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتا رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک طرف تو بے پردہ عورت پھرتی ہے اور دوسری طرف کہتی ہے میری زندگی میں برکت نہیں، پریشانیاں ہیں، سکون نہیں، میں تو بہت ہی تنگ زندگی گزار رہی ہوں. جب اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں برس رہی ہیں تو پھر سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جو نیک بیوی ہو، اچھی بیوی ہو، نیک بیوی ہو، اس کے اندر 4 صفات ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلے کہ اس کے چہرے پر حیا ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ یہ سرخی پاؤڈر اور ایسی چیزوں سے انسان کے جمال میں اضافہ نہیں ہوتا، انسان کے جمال میں تو حیا کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. تو جس کے چہرے پر حیا ہو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو پرکشش بنا دیتے ہیں. لہذا 4 خوبیاں عورت کے اندر ہونی چاہیے. ایک تو اس کے چہرے پر حیا ہو، دوسرا اس کی زبان کے اندر شیرینی ہو. شیرینی کا کیا مطلب کہ نرم بولنے والی ہو، خامن سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات کرے. اس لیے کہ عام طور پر عورتیں غیروں سے بات کرنی ہو تو سارے جہان کی شیرینی زبان میں آ جاتی ہے، اور خامن سے بات کرنی ہو تو سارے جہان کی کڑواہٹ زبان میں ہوتی ہے. اس کو شریعت سے منع فرما دیا. تو خامن سے بات کرے تو شیرینی ہو زبان کے اندر، تو فرمایا کہ چہرے کے اوپر حیا ہو، زبان میں شیرینی ہو، اس کے دل کے اندر نیکی ہو، دل میں بدی اور برائی نہ ہو، اور اس کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہے. تو جس عورت یعنی جو عورت گھر کے کام کاج میں، بچوں کی خدمت میں، خامن کی خدمت میں، ان چیزوں میں لگی رہے تو یہ 4 خوبیاں نیک اور دیندار عورت کے اندر ہوتی ہیں. اب چند صفات خامن کی بھی سن لیجیے، اس کے بعد پھر میاں بیوی کے حقوق کی باتیں چلیں گی. سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے 2 شخصیتوں کو پسند کیا. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ان دونوں حضرات کے اندر آپ کو جو صفات نظر آئیں گی یوں سمجھ لیجیے کہ داماد کے اندر ان صفات کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے حضرت اللہ عنہ سے قرابت داری تھی، لہذا اگر اپنی بیٹی کے لیے قریبی رشتے داروں میں کوئی بچہ مل جائے تو اس کی فوقیت ہے. اپنے پھر بھی اپنے ہوتے ہیں، زندگی گزری ہوئی ہوتی ہے، کئی طرح کی رشتے داریاں ہوتی ہیں، تو میاں بیوی کو احساس رہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کی بیٹی ہے. تو کئی مرتبہ یہ کئی طرح کے تعلقات بھی جڑے رہنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو پہلی بات اس قرابت کو دیکھا، مگر کچھ لوگ فقط قرابت ہی کو دیکھتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. دین کو دیکھنا چاہیے، اور دیندار ہونے کے بعد چند مزید صفات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو افضل ہے، بہتر ہے اگر کئی رشتے ہوں اور ایک قریبی رشتہ بھی ہے تو قریبی رشتے کو فوقیت دینی چاہیے. دوسری بات حضرت اللہ عنہ کے اندر علم تھا. باب العلم سے تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے جو رشتہ ڈھونڈنا چاہیے تو بچہ ان پڑھ جاہل نہیں ہونا چاہیے، اتنا پڑھا لکھا ہو کہ زندگی اچھی گزار سکے. بچی تعلیم یافتہ ہے تو بچے کو لازمی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیٹی تو عالمہ فاضلہ ہے اور اس کے لیے حامد ایسا چنا جو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا.
اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اچھی زندگی گزارتا ہے. سیدنا عثمان غنی عنہ کی زندگی کو دیکھیں. اللہ رب العزت نے عثمان ذی النورین کو عزت عطا فرمائی تھی. تو معلوم ہوا کہ لڑکا ایسا ہو کہ معاشرے میں اس کی اچھی عزت ہو, بدنام قسم کا آدمی نہ ہو. پھر اللہ رب العزت نے عثمان غنی عنہ کو غنی بنایا تھا. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا جس کو اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے تھے. لہذا ایسا لڑکا ہو کہ جس کا رزق کھلا ہو اور بیٹی کی زندگی اچھی گزر سکے, تو یہ چیز بھی نظر کے اندر رہے. پھر عثمان غنی عنہ کو اللہ نے حیا دیا تھا. اتنا حیا دیا تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے. تو اس لیے داماد کو اس طرح جو ہے نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نیکی کی زندگی گزارنے والا ہو, بے حیائیوں کے کام نہ کرنے والا ہو. لہذا چند یہ صفات اگر بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے لڑکے میں دیکھی جائیں گی تو بچی کی زندگی اچھی گزری ہو. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں, مگر ان کی بیوی ان کے ساتھ سفر میں شریک ہے اور وہ اس وقت امید سے تھی, حاملہ تھی, ان کو سردی لگ رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انتظار کرو, آتیکم منہا بخبر او اجد علی النار ہدی, میں آپ کے لیے کچھ آگ لے آتا ہوں یا آگ کے بارے میں مجھے رہنمائی مل جائے گی. تو معلوم ہوا کہ خامد کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے, بیوی کی تکلیف پر وہ چین سکون کی بنسی نہ بجائے, بلکہ جب بیوی تکلیف میں تھی تو وقت کے پیغمبر کی آج ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو خامد کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خوشی اور اس کی خاطر یا بیوی کی پریشانی دور کرنے کی خاطر اگر اس قسم کے کام کرے گا تو اس کو انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا. پھر سب سے بڑی بات کہ خامد کے اندر عام طور پر تحمل مزاجی کا ہونا ضروری. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے سیٹ اپ میں خامد کو دوسروں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر قوامت عطا کیا, ان کو فضیلت دی. اب یہ فضیلت دینے کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ عورت ذرا جذباتی ہوتی ہے, عام طور پر جذبات میں آ کے الٹے سیدھے فیصلے کر بیٹھتی ہے. اس لیے تو طلاق کا حق بھی عام طور پر شوہر کے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے. اگر بیوی کے ہاتھ میں ہوتا تو ناشتے میں علیحدہ طلاق ملتی, دوپہر کے کھانے میں دوسری ملتی اور شام کے کھانے میں تیسری مل جاتی. اس لیے شریعت نے مرد کے ذمہ دیا کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا, اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گا, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے گا. تو خامد سے توقع اس بات کی جاتی ہے کہ اس کے اندر تحمل مزاجی ہو. تحمل مزاجی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم آ جائے تو پھر اسی وقت انسٹنٹینیس ایکشن نہ لے, بلکہ تھوڑا سوچے, سوچ کر سمجھ کر پھر قدم اٹھائے. اس کو تحمل مزاجی کہتے ہیں. تو اس لیے عورت کی طبیعت کے اندر اگر ذرا جلد بازی ہے کہ وہ جلدی جذبات میں غصے میں آ جاتی ہے, تو مرد کو چاہیے کہ وہ تحمل مزاجی کا ثبوت دے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ گھر میں خوشی کی زندگی نصیب ہوگی اور میاں بیوی دونوں کامیاب زندگی گزاریں گے. تو شریعت نے دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر کر دیے, بیوی کے حقوق میاں پر اور میاں کے حقوق بیوی پر. عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جس محفل میں میاں بیوی کے حقوق دیے جائیں وہاں بیوی اپنے حقوق سنتی ہے کہ خامد کو میرے کون سے حقوق پورے کرنے چاہیے, اور مرد اپنے حقوق سنتا ہے کہ بیوی کو میرے کون سے حقوق پورے کرنے چاہیے. اور گھر جا کے دونوں بحث کر رہے ہوتے ہیں, تم نے میرا یہ نہیں پورا کیا اور تم نے میرا یہ نہیں پورا کیا. یہ چیز انتہائی غلط ہے. بلکہ خامد کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق سنے نہ سنے, بیوی کے حقوق سنیں تاکہ ان کو اچھے انداز سے پورا کر سکے, اور بیوی کو چاہیے وہ خامد کے حقوق سنے تاکہ اس کو اچھے انداز سے پورا کر سکے. ایک بات قرآن پاک میں سے ہے, قرآن عظیم الشان, سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ویل ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے.
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے تول کر لیں تو پورا پورا لینے کی کوشش کریں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دینے کا وقت آئے تو پھر ان کے محفوظ میں کمی کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ متصف آدمی دکان پر بیٹھ کر ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا، نہیں، میزان اللہ رب العزت نے فقط دکان پر ہی نہیں رکھا بلکہ انسانوں کے حقوق میں بھی رکھا۔ تو میاں بیوی کے حقوق میں بھی میزان ہے۔ آپ عام طور پر اس بات کو تجربہ کر چکی ہوں گی کہ بیوی یہ تو چاہتی ہے کہ خامد میری ہر خواہش پوری کرے، اور جب خامد کے حقوق پورے کرنے کا وقت آتا ہے تو چاہتی ہے پھر آئے گا تو پورے کروں گی، نہیں تو نہیں کروں گی۔ اسی طرح خامد کا دل چاہتا ہے کہ بیوی میری خاطر جیتی رہے اور ایسی بن کر رہے کہ جیسی میں چاہتا ہوں، یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی ایسے بن کے رہنا چاہیے جیسے بیوی چاہتی ہے۔ تو میاں بیوی جب دوسرے سے حق لینے کا وقت ہوتا ہے تو بیوی سے توقع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان بن کے رہے، یہ تو باپردہ رہے اور اس کے طرف تو کوئی ایک آنکھ دیکھ بھی نہ سکے، لیکن اپنا حال کیا ہوتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا جو بیوی سے پاکدامنی کی توقع کرتا ہے اور خود غیر عورتوں سے مراسم بڑھاتا پھرتا ہے، یہ انسان اس ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا ہے۔ جو عورت خامد سے تو ہر بات کی توقع کرتی ہے، وہ میری ہر خواہش پوری کرے، اپنا مال خرچ کرے، مجھے ہر طرح کے عیش و آرام پہنچائے، مگر خامد کی فرما برداری نہیں کرتی، پردے داری کا خیال نہیں کرتی، یہ عورت کی ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والی۔ اور ان دونوں کے لیے عذاب اللہ نے کیا بتایا؟ ریل بتایا۔ ریل کہتے ہیں بربادی کو، اور ریل جہنم کا ایک خاص حصہ ہے جن میں اللہ رب العزت انسانوں کو عذاب دینے کے لیے آگ کے ستونوں کے ساتھ بندے کو باندھ دیں گے، اور پھر آگ کے انگارے ہوں گے جو اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر برسیں گے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، تو وہ آگ ایسے جیسے کھلنے جاتی ہے جب میزائل کسی نشانے پر جا کر لگتا ہے، اس طرح وہ آگ کے انگارے اس بندے کے دل پر جا کر لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں عذاب دیں گے؟ کس نے دنیا میں دوسروں کے دل کو جلایا، اب جہنم میں کس کے دل کو جلایا جائے گا؟ تو غیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ دیا، ایک جگہ عیب جو بندے کے لیے اور عیب دو بندے کے لیے کہ اس طرح بھی دوسرے کا دل جلتا ہے، اور دوسرا کیا ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے کہ اس میں بھی دوسرے بندے کا دل جل رہا ہوتا ہے۔ کہ ہم نے ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا امریکہ میں کہ جو بیوی کو بیچ سے لے جاتا تھا، مگر اس کو ہاتھوں کے اوپر دستانے بھی چڑھواتا اور پاؤں کے اوپر اس کو جرابے بھی پہناتا اور باقاعدہ اس کو نقاب والا برقع پہناتا اور خود اس کے ساتھ انڈر ویئر پہن کے وہاں بیچ کے اوپر وقت گزارتا۔ اب یہ کتنا بیوقوف انسان ہے جو بیوی سے تو توقع کرتے ہیں کہ ایسے بن کے رہے، اور اپنا ہاتھ یہ کہ شرٹ پہن کے اور نیچے یہ ہے وہ شارٹ پہن کے وہ بیچ کے اوپر پھر رہا ہے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر پھر رہا ہے۔ تو یہ بھی ناانصافی ہے اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والی بات ہے۔ لہذا مرد اور عورت کے درمیان میزان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کس نے حقوق کے ادا کرنے میں شریعت کی رعایت کی۔ تو جب یہ حقوق بتائے جائیں گے تو خامد کو چاہیے کہ وہ سنے کہ مجھے بیوی کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کو چاہیے کہ سنے مجھے خامد کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب ملے، اس کی رضا نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنا دیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ تو گویا اسلام میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ شادی کا بنیادی مقصد مرد بیوی کے ذریعے سے سکون پائے اور بیوی مرد کے ذریعے سے سکون پائے۔ اور اگر گھر ایسا ہو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہو، تو یہ پرسکون زندگی کیسے ہوگی؟
تو پرسکون زندگی جو ہے شریعت کی نظر میں کامیاب زندگی ہے. تو ہر مرد اور عورت دیکھے کہ کیا گھر میں پرسکون زندگی ہے یا نہیں. تو حکم دیا گیا لتسکنوا الیہا، اور فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور میاں بیوی کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت رکھ دی. یہ دو لفظ لگائے ہیں، ایک مودت کا اور ایک رحمت کا. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے آگے اشارے کرتا چلا جائے گا. مودت کا لفظ جوانی کی عمر میں کہ ایک دوسرے کی میاں بیوی کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لہذا کسی وقت جگہ بھی بیٹھتے ہیں تو دوسرے وقت میں پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت گویا ان کا مودت کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب بوڑھے ہو جائیں تو اب جنسی تقاضے تو ہیں نہیں، تو اب ان کے درمیان رحمت ہونی چاہیے کہ وہ زندگی کے کئی سال میاں بیوی کی حیثیت سے گزار چکے، وہ بچوں کے ماں باپ ہیں. اب ان کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے. جس طرح کسی فیکٹری میں کوئی مزدور کام کرے اور 25 سال 20 سال گزارنے کے بعد مالک بھی اس کے حق کی رعایت کرتا ہے کہ اس نے اتنا وقت اس جو ہے کارخانے میں گزارا اور اس کے لیے اسپیشل بینیفٹس ہوتے ہیں، اسی طرح شریعت نے کہا یہ میاں بیوی زندگی کے اتنے سال اکٹھے گزار چکے، اب ان دونوں کو ایک دوسرے کو اس کا بینیفٹ دینا چاہیے. چنانچہ بڑھاپے میں بندہ بیمار ہوتا ہے، طبیعت کے اندر کچھ جلد بازی آ جاتی ہے، بچوں والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو عام طور پر دیکھا کہ بڑھاپے میں مرد میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں. تو میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی، پھر اولاد ہو گئی، اس کے بعد بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے، محلے والے سنتے تھے. تو عام طور پر بڑھاپے میں میاں بیوی کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. شریعت نے کہا کہ ان کو رحمت کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کی صحت کا، بیماری کا، عمر کا لحاظ رکھے اور یہ سوچے کہ اس نے زندگی کی جوانی میرے لیے گزار دی، اب یہ جو ہے عورت میرے لیے قابل قدر ہے. بیوی سوچے اس مرد نے اپنی جوانی میرے ساتھ گزار دی، اب اس بڑھاپے میں میں اس کو کیا تکلیف دوں. لہذا دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کریں. تو اس کو رحمت کے ساتھ شریعت نے تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حسن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی معنی میں، خامد بیوی کا لباس اور بیوی خامد کا لباس. کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو انسان کے جسم کے عیب لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، گویا بیوی عیب خامد چھپائے، خامد کے عیب بیوی چھپائے. ایک اس کی تعبیر تو یہ ہوئی، اور دوسری تعبیر یہ ہوئی کہ لباس کی وجہ سے انسان کی شخصیت خوبصورت معلوم ہوتی ہے. اب ایک آدمی بے لباس ہو تو وہ تو کسی کے سامنے آتے ہی شرمائے گا، بے عزت ہوگا، ذلیل ہوگا. تو لباس کی وجہ سے اس کو عزت ملی، شان ملی، زینت ملی. تو گویا میاں بیوی بھی ایسی ہو کہ بیوی کی وجہ سے خامد کی خاندان میں عزت ہو اور خامد کی وجہ سے خاندان میں بیوی کی عزت ہو. لوگ رشتہ دار کہیں کہ یہ کتنی نیک خاتون ہے تو نیک خاتون کی وجہ سے خامد کی عزت بنے، اور لوگ کہیں کہ یہ کتنا اچھا مرد ہے، مرد کی وجہ سے عورت کی عزت بنے. تو گویا دونوں ایک دوسرے کی عزت بڑھنے کا سبب بنے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے. اور ایک تیسری تفسیر جو سب سے زیادہ اچھی ہے وہ یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے. جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، لباس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ تعبیر بتائی کہ جب تم دونوں میاں بیوی بن گئے، اب تمہاری ذات کے سب سے قریب تمہاری بیوی ہے اور بیوی کے سب سے قریب اس کا خامد ہے. یعنی اتنا قرب کا تعلق ہے دونوں میں کہ جس طرح لباس جسم کے قریب ہوتا ہے، میاں بیوی کا دونوں کا اتنا قرب کا تعلق ہے. اب کسی کو اجازت نہیں کہ ان دونوں کے اندر فاصلے ڈال سکے. لہٰذا شریعت نے بتایا کہ شب قدر کے اندر ہر گنہگار کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا بندہ ہوگا اس بندے کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی.
اب یہ جدائی ڈالنے والے کئی طرح کے، مثال کے طور پر کئی دفعہ خامند کی ماں یا اس کی بہنیں میاں بیوی میں جدائی ڈالتی ہیں، کئی دفعہ بیوی کی ماں اور بہنیں میاں بیوی میں جدائی ڈالتی ہیں، اور کئی مرتبہ غیر مرد ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو اپنی طرف مائل کر کے خامند سے اس کو دور کر دیتے ہیں، کئی ایسی بری عورتیں ہوتی ہیں جو شادی شدہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر کے بیویوں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو جو بھی میاں بیوی کے ایک دوسرے سے دور ہونے کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اتنا قرب کا جو ہے وہ مقام دیا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ ادیان عالم میں میاں بیوی کے تعلق کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ کہیں بیان نہیں کیا گیا جو شریعت کے اندر قرآن مجید کی آیت کے چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ عقل والوں کی عقلیں حیران ہیں اور فلاسفر اپنے جو ہے فلسفے پر حیران ہے کہ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو ان چند لفظوں میں اتنا خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ان کے سامنے بے معنی ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ مومن ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف سے زندگی گزارنے والا ہو، یعنی ملاطفت سے زندگی گزارنے والا ہو۔ اب غور کیجیے، یہی ملاطفت کا لفظ قرآن پاک کا درمیانی لفظ ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ جناب اصحاب کہف کا جہاں تک ہے کہ انہوں نے بھیجنا تھا کسی کو کھانا خریدنے کے لیے تو اس کو تلقین کی کہ تم جانا کھانا لینے کے لیے، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ، اس بات کا خیال رکھنا کہ تم ملاطفت سے بات کرنا، یعنی نرمی سے پیار سے بات کرنا۔ گویا قرآن پاک کے تمام الفاظ میں سے سب سے مرکز اور سینٹر درمیان کا لفظ یہی ہے، نرمی اور محبت سے پیار کرنا۔ اور آج کا مسلمان کسی سے محروم ہوتا ہے۔ جہاں ازدواجی زندگی کی بات آئی وہاں بھی شریعت نے اسی لفظ کو استعمال کیا۔ گویا یہ لفظ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بنیادی لفظ ہے۔ تو ہمیں میاں بیوی کی زندگی میں ملاطفت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی گزارنا، اس کو ملاطفت کہتے ہیں۔ جناب نبی اسلام کی خدمت میں ایک بیوی نے شکایت کی، کہا کہ اے اللہ کے محبوب، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے مارتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا، یذل احدکم یضرب امرأتہ، کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، ضرب العبد، ایک غلام کی طرح، ثم یذل ثم یذل، پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو، یعانقھا ولا یستحیی، کہ دوسرے وقت میں اسی سے بغل گیر ہوتا ہے اور اس کو شرم بھی نہیں آتی۔ تو اگر یہ انسان میاں بیوی کے ساتھ اتنے قرب میں محبت و پیار کے لمحات گزارتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ چھوٹی چھوٹی بات کو اس کے ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے، وہ اس کی باندھی اور اس کی غلام تو نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ بیوی اور باندھی میں فرق ہوتا ہے، عقل مند کو اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھنا کہ بیوی کو بندہ نکاح کے ذریعے خرید نہیں لیا کرتا، اس کے ماں باپ نے اس کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ وہ نکاح کے ذریعے مرد کے عقد میں آتی ہے تاکہ اس کے ساتھ زندگی کی طریقہ حیات بن کے زندگی گزارے، وہ باندھی نہیں بن جاتی۔ شریعت نے میاں بیوی کو آقا اور باندھی کا جو ہے تعلق نہیں بتایا، بلکہ دو اچھے دوستوں کا تعلق بتایا ہے کہ میاں بیوی دو محبت کرنے والے دوستوں کی طرح زندگی گزاریں۔ تاہم ان میں سے شریعت نے فضیلت مرد کو دے دی کہ کہیں بھی کوئی اختلاف رائے ہو تو خامند کی رائے کے اوپر عورت کو اپنی رائے وہی بنا لینی چاہیے تاکہ ڈسپیوٹ کا حل نکل آئے۔ تو مرد کو فضیلت دے دی کہ آخری بات جو مرد کر دے عورت کو چاہیے کہ اسی کو قبول کر دے۔ تاہم اچھے لوگ ہمیشہ بیویوں کے ساتھ مشورے سے گھر کے امور کو طے کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے
کتنی سخت بات کہی اس بندے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جاہل مرد کا ہاتھ بے قابو ہوتا ہے اور بیوقوف عورت کی زبان بے قابو ہوتی ہے. بلکہ کہنے والوں نے کہا کہ عورت کی زبان ایسی تلوار ہے کہ جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی. اور یہ بھی سن لیجیے کہ بد زبان بیوی شوہر کو قبر تک پہنچانے میں گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے. جس کی بیوی بد زبان ہے یوں سمجھ لیجیے کہ اس بندے کی زندگی غموں میں گزرتی ہے. ہاں یہ مان لیا کہ بیوی کا تعلق خامد کے ساتھ ناز انداز کا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کی باتوں میں ایسی بات آ جاتی ہے تو خامد کو برداشت بھی دل میں رکھنی چاہیے. لیکن آپس میں محبت و پیار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. جب شریعت کا خیال نہیں رکھتے فقط دنیا داری کا خیال ہوتا ہے تو میاں بیوی صرف ایک دوسرے سے محبت کی بجائے الٹا نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے کہا کہ ایسے خوش نصیب شوہر کم ہیں جو دن میں ایک بار اپنی بیوی کی جان کو نہ روئے، اور ایسی بیویاں بھی تھوڑی ہیں جو دن میں ایک مرتبہ خامد کو نہ کوسیں. جب شریعت و سنت کا خیال ہی نہیں رکھنا تو پھر محبت و پیار کہاں سے ہوگا. اس لیے چاہیے کہ بیٹیوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تفسیر پڑھائی جائے تاکہ ان کو گھروں کے حقوق کا پتہ چل جائے. مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو بھی حقوق کا پتہ چل جائے. شریعت نے عورت کو مرد کے حقوق بتائے. سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے. پہلا حق تو یہ کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر مردوں کو قوام عطا فرمایا. لہذا اگر گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے اور 2-3 رائے بن رہی ہیں تو عورت نے شریعت کو حکم دیا کہ تم خامد کی رائے میں اپنی رائے کو ختم کر دو. تو اگر خامد کی رائے کو قبول کر لو گی تو گویا تم نے قرآن کی اس آیت کو قبول کر لیا. یہاں تک نبی اسلام نے فرمایا اگر سجدہ کرنے کی اجازت غیر اللہ کو ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے. اسی طرح یہ بھی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلنا چاہے تو مرد کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اور نہ اپنے گھر میں مرد کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے. مال اور عزت میں خیانت نہ کرے، اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوں گے. اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری، کیونکہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں. اسی لیے ماں بچپن میں ہی ان بچوں کی تربیت کرے گی تو یہ بڑے ہو کر نیک بنیں گے. بچے کی مثال مولٹن میٹل کی ہوتی ہے. اس کو جس فریم کے اندر آپ ڈال دیں بچے وہی شکل قبول کر لیں گے. تو ماں اگر بچپن سے ان کو نیکی سکھائے گی تو بچے نیک بن جائیں گے، اور اگر اس نے بچپن میں محبت کی وجہ سے اس کو روک ٹوک نہ کی تو بڑے ہو کر یہ کسی کی بھی بات نہیں سنے گا. یاد رکھیے کہ بچپن کی کوتاہیاں بچپن میں بھی انسان سے زائل نہیں ہوتی. جو برائیاں بچپن میں بچہ سیکھ لیتا ہے وہ پھر بچپن کی عمر میں جا کے بھی اس کو نہیں چھوڑا کرتا. اس لیے بچپن میں تربیت کا اچھا ہونا یہ انتہائی ضروری. یہ اولاد کی تربیت مستقل ایک عنوان ہے. زندگی رہی تو اس عنوان کے اوپر مستقل ایک بیان ہوگا کہ عورتیں یا خامد بچوں کی تربیت میں کن چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ اولاد نیک بنے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جو عورت فرائض کو پورے کرنے والی ہو، یعنی روزہ نماز کرنے والی ہو، پردے کا لحاظ رکھنے والی ہو، اور اس حالت میں مرے کہ اس کا خامد اس سے خوش ہو، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنی اندر نیکی پیدا کرے. خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے مگر خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے. ایک حدیث میں بات یہ بھی فرمایا گیا کہ جس عورت کا خامد اس سے ناراض ہوئے تو صبح کے ہونے تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. شریعت نے کہا کہ اگر میاں بیوی میں ڈسپیوٹ ہو بھی جائے تو عورت کو انیشیٹو لے لینا چاہیے کہ وہ خامد کو منا لے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. کئی عورتیں ضد کر جاتی ہیں کہ نہیں خامد ہی ہمیں منائے گا. شریعت کو سامنے رکھ کر ضد چھوڑ دے گی تو اللہ رب العزت کی رضا پائیں گی.
ورنہ آپ دل پوری کر کے دل تو راضی کر لیں گی مگر اللہ رب العزت کا آپ پر غصہ ہوگا. تو شریعت نے کہا کہ اگر خاوند بغیر وجہ سے بھی بیوی کے ناراضگی کا اظہار کرے تو بیوی کو چاہیے کہ پھر بھی اپنے خاوند کو منا لے. وہ اپنے خاوند کو جب منا لے گی یوں سمجھے کہ گویا اس کے بدلے اس نے اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر لی. سبحان اللہ. تو اس سے سوچیے کہ شریعت نے عورت کو مرد کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی کیسی تعلیم دی. تو یہ حقوق تو مرد کے تھے عورت کے اوپر. اب ذرا عورتوں کے بھی حقوق سن لیجیے کہ خاوند کے اوپر حقوق کیا ہیں. مرد حضرات ذرا کان کھول کر ان حقوق کو سنیں. ان کو یہ حدیث تو یاد ہوتی ہے کہ عورت کو سجدے کا حکم ہوتا اور یہ یاد نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا کہ ہم بیویوں کے حقوق کیسے ادا کریں. لہذا بیوی کے نام نفقے کا بوجھ اللہ نے خاوند کے اوپر دیا. لہذا بیوی کو نان نفقے میں کسی غیر کا محتاج نہ بنائے. کئی گھروں میں سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند حضرات اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کا محتاج بنا دیتے ہیں یا اپنے بڑے بھائی کا محتاج بنا دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. نام نفقہ میں بیوی اپنے خاوند کی محتاج رہے. ہاں خدمت ان کی کرے ماں باپ کی حیثیت سے, دوسروں کے ساتھ اچھے رشتے داری کا تعلق رکھے مگر اپنی بیوی کو دوسروں کی باندھی نہ بنائے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ کئی مرتبہ بیوی کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ گھر کے کسی تیسرے بندے کی بھی اس نے کوئی کپڑے استری نہیں کیے تو اس پر بھی طلاق کی دھمکیاں دے دیتے ہیں. یہ انتہائی جاہل قسم کے خاوند ہوتے ہیں جن کو شریعت و سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو شریعت نے کہا نام نفقہ کے معاملہ میں بیوی کا حق ادا کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. چنانچہ اس کو پیسے چاہیے, ضرورت کے لیے چیز چاہیے, وہ اپنے خاوند سے مانگے, ایک دفعہ نہیں بے شک 10 دفعہ مانگے مگر کسی تیسرے کا محتاج بنا کر نہ رکھے. محبت کی وجہ سے وہ کسی تیسرے کو وہ مقام دے دے کہ وہ ماں باپ ہے تو اور بات ہے, لیکن شریعت نے حقوق بتلا دیے. لہذا نان نفقے کے معاملے میں بوجھ خاوند کے اوپر ہے, اس کو خرچہ دے. یہاں ایک فقہ کا مسئلہ سن لینا چاہیے. ایک تو ہے گھر کی گروسری کا خرچہ, گھر کی عام ضروریات کا خرچہ, یہ علیحدہ چیز ہے. شریعت نے یہ حکم دیا کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا ماہانہ خرچہ اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ متعین کر دے. وہ ہر مہینے اپنی بیوی کو دے کر بھول جائے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے, شریعت کا حکم ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کا جیب خرچ متعین کر دے. ہر مہینے وہ جیب خرچ دے کر پھر بھول جائے, اس کا حساب نہ مانگے نہ پوچھے. عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنے کپڑے جوتی میں اس کو لگا دے, عورت چاہے تو اپنے بچوں پہ لگا دے, عورت چاہے تو کچھ برا کام کو دے دے. عورت کا بھی تو دل ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. ممکن ہے وہ اپنی کسی غریب جو ہے عورت کی جو ہے امداد کرنا چاہتی ہو, کوئی دکھی عورت اس کے علم میں ہو, وہ اس عورت کو کچھ دینا چاہتی ہو, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتی ہو, تو عورت کو پھر اختیار ہے کہ وہ اپنے پیسے وہ جو جیب خرچ کے ہیں اس کو اپنی مرضی سے اختیار کرے. آج کیونکہ جیب خرچ متعین نہیں کیا جاتا لہذا گھر کے خرچے کو عورتیں جیب خرچی سمجھ لیتی ہیں. پھر خاوند جھگڑے کرتے ہیں کہ تم نے یہ پیسے کدھر کیے, یہ کدھر کیے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزاریں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ خاوند اتنا بوجھ ڈال لے کہ اٹھا نہ سکے. ہاں جتنا آسانی سہولت سے وہ دے سکتا ہے بیوی کا خرچ متعین کر دیا جائے, یہ اس کی ذاتی ضرورت کے لیے. ممکن ہے وہ اپنے باڈی کے لیے, جسم کے لیے, کپڑوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہے تو چھوٹی چھوٹی بات میں خاوند کی محنتیں تو نہ کرنی پڑے. کہ شریعت نے عورت کی عزت کا خیال رکھا کہ اس کی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے تاکہ اپنی ذاتی ضرورت میں وہ ہر وقت غیر کی محتاج نہ رہے, ہر وقت فقیروں کی طرح ہاتھ نہ پھیلاتی پھرے. دوسری بات کہ خاوند کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو سچ چھپانے کی جگہ دے. مثال کے طور پر
ایک ایسا کمرہ جس میں عورت اپنا سامان رکھ سکے اور اپنے خامن کے ساتھ اپنا وقت گزار سکے، ایسا کمرہ بنا کر دینا یا ایسی جگہ بنا کر دینا، یہ خامن کے اوپر لازم ہے۔ یہ لازم ہے کہ خامن اس کو ایسی جگہ بنا کر دے۔ اور اگر اللہ نے خامن کو زیادہ دیا تو بیوی کو مکان بنا کر دینا یہ خامن کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ شریعت کے حکم میں اتنا حسن ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی اپنا گھر لے لیا جائے تو جو نظر آتا ہے کہ جیسے بھی ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے مگر محبتیں سلامت رہتی ہیں اور زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ پیار رہتا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہ کر کئی مرتبہ دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم اپنی بیوی کو سر چھپانے کی جگہ دے دو۔ ہم نے تو کئی جگہ دیکھا کہ نکاح خامن سے ہوتا ہے اور حکم ساس سے چل رہا ہوتا ہے یا سسر کا چل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ بوڑھے بندے کیا سمجھیں کہ نوجوانوں کی ضروریات کیا ہیں، وہ اپنا حکم چلاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلق کو نہیں دیکھتے۔ بلکہ ہم نے تو کئی جگہ ایسا دیکھا کہ ساس جب دیکھتی ہے کہ خامن بیوی کا زیادہ خیال کرتا ہے تو خامن کو بیوی سے متنفر کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ہم سے نہ ٹوٹ جائے۔ ایسی عورت سر جردے کی جاہلہ ہوتی ہے، وہ سمجھتی نہیں کہ شریعت نے حکم کیا دیا۔ ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار ہے۔ میاں بیوی اچھی زندگی گزارتے ہوئے ماں باپ کی بھی خدمت گزار بنے رہے۔ یہ نہیں مقصد کہ بیوی کو تو وہ جو ہے اپنے غصے میں ہر وقت رکھے اور بس ماں باپ کی بات مانتا رہے۔ ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ ہیں، میاں بیوی کی زندگی اپنی جگہ ہے، اس میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر دیکھا جس لڑکی کو خود پسند کر کے اپنی بہو بناتی ہے، جس لمحے وہ گھر آتی ہے اسی میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتی ہے، کہتی ہیں جی بہو اچھی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ عام طور پر عورتیں کہتی ہیں کہ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ملی، جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ ہی بڑی اچھی ہو۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خوش دیکھ کر خوش ہوں۔ یہ نہ ہو کہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کی طرح بھڑکانا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا بنانا شروع کر دیں۔ تو شریعت نے اس بات کو منع کیا۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے معاملے میں غصے کو پیچھے رکھیں، تحمل مزاجی کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقادمین الغیظ کہ ایمان والوں کی محسن نیکوکاروں کی علامات یہ ہیں وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس انسانوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرواتے ہیں۔ لہذا جو انسان دنیا میں دوسروں کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کریں گے، اور جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ سختی فرمائیں گے۔ چنانچہ فضانی شریف کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے کسی مومن کا دل خوش کیا اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور اس ذکر کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو جب عام مومن کا دل خوش کرنے پر اتنا جائے تو جو خامد اپنی بیوی کا دل خوش رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کتنا اجر ملے گا۔ لہذا پیار کے ذریعے جس بندے نے بیوی کا دل نہ جیتا وہ تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ اس بات کو دلوں پر لکھ لیجیے کہ جو خامد پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ اس لیے محبت و پیار کی بنیاد ہو تو پھر انسان کی ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ کیا وہاں پر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، واعلموا انکم ملاقو اللہ، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میاں بیوی کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد قرآن پاک میں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، واعلموا انکم ملاقو اللہ، جان لینا تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کیوں کہ کئی مرتبہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا کسی اور بات کا ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسٹوریاں کچھ اور بنا دیا کرتے ہیں۔ بیوی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں خاوند کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، مگر اس کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ خاوند سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیوی نیک ہے، اچھی ہے، مگر اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو ضد کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب دل میں بدنیت کی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اگر تمہارے دلوں میں بدنیتی ہوگی فاتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو اللہ، تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے جو تمہارے دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تم بدنیت بن کر عمل کرو گے، قیامت کے دن تمہاری نیت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے انسان اپنے دل کی نیت پر نظر رکھے اور دوسروں کو ستانے کی بجائے ان کے حقوق پورے کرنے والا بن جائے۔ چنانچہ ہمارے پیر مرشد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ ایک مرتبہ سنایا۔ مردوں کو یہ واقعہ سن کر ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے بوڑھے تھے، یعنی 90 سال کی عمر ہو گئی تھی، تو اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے کا بات ہے۔ فرمانے لگے کہ میں وضو کر رہا تھا، میری اہلیہ میرے وضو میں میرا تعاون کر رہی تھی، وہ پانی لوٹے میں لے کر آئی، اب وہ پانی ڈال رہی تھی اور میں وضو کر رہا تھا۔ پانی ڈالنے میں کچھ غفلت سی ہوئی تو فرمانے لگے کہ میں نے اس کو ڈانٹ دیا۔ جب میں نے اسے ڈانٹ دیا تو اس کا دل ذرا اداس سا ہو گیا کہ ایک تو میں خدمت کر رہی ہوں اور اوپر سے مجھے جو ہے ڈانٹ دیا گیا۔ فرمایا میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں مسجد کی طرف چلا، اپنے گھر اور مسجد کے درمیان میں جب پہنچا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تو اپنے بیوی کے دل کو تو رنجیدہ کر چکا معمولی سی بات پر، اب تو آ کر مصلی سے کھڑا ہوگا تو مجھے کیسے راضی کر سکے گا۔ فرماتے ہیں میں وہیں اپنے گھر واپس گیا، اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اس کے چہرے پر میں نے خوشی کے آثار دیکھے اور میں نے واپس آ کر نماز پڑھی۔ اللہ نے الہام فرما دیا میرے پیارے میں اس عمل کی وجہ سے کچھ پہ راضی ہو گیا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہو گئی، اس نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا۔ جب یہ آدمی فوت ہوا، خواب سے کسی کو نظر آیا، اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا باقی عمل تو کسی کام سے نہ نکلے، بس ایک عمل اللہ کو پسند آیا۔ فرمایا کہ تو نے ایک موقع پر بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، چل آج میں نے بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا۔ تو اگر ہم بیوی کی غلطی کوتاہیوں سے درگزر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب اصلاح کی در میں باتیں ہی نہ کرو، یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اب بیوی جو ہے وہ ڈش لگواتی ہے، کیبل لگواتی ہے اور بدماشیاں کرتی ہے، اب اس کو کچھ کہنے سے رک جاؤ۔ نہ، شریعت کی حدود کے اندر تو اس نے رہنا ہی ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو ستانا نہیں، محبت و پیار کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ مسلمان عورتوں میں سے 100 میں سے 99 لڑکیاں جب شادی کے وقت اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو گھر آباد کرنے کی نیت کے ساتھ رخصت ہوتی ہیں۔ مسلمان بچیوں میں سے 100 میں سے 99 بچیاں جب ان کی رخصتی ہوتی ہے دلہن بنے ہوئے تو وہ اس نیت کے ساتھ گھر سے رخصت ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے اگلے گھر کو آباد کرنا ہے۔ اب یہ خامن سے منحصر ہے، اگر اس نے کچھ اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو بیوی نے گھر آباد کر لیا، اگر اس نے مس ہینڈل کر لیا تو گھر کو برباد کر لیا۔ تو یہ خامن سے منحصر ہے کہ وہ بیوی کو کیسے ڈیل کرتا ہے۔ ہم نے تو اسی لیے نیک بیویوں کی تو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے میت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤ گلستہ میں، میت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤ گلستہ میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں۔
تو اگر خامد بیوی کو پیار دینے والا ہو تو اس کو تو صحرا میں بھی گلشن کا مزہ آئے گا. بلکہ یہ عاجز آپ کو اپنی ایک بات سنائے کہ اس عاجز کی والدہ صاحبہ کی وفات ہوئی، ان کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی، تو وہ اپنے گھر میں تھی. اس عاجز کا گھر بالکل قریب ہی ہے، دوسرا گھر تھا بالکل قریب. اب عاجز کی خواہش یہ تھی کہ والدہ صاحبہ کو اپنے پاس رکھے، ہمیشہ ان کی منت مدد کرتا رہتا. آپ میرے ساتھ ٹھہرے، میں آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا، میرے اوپر احسان فرمائیں. ہم میاں بیوی آدھا گھنٹہ ان کے پاؤں دباتے رہتے دونوں کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں. مگر والدہ ہمارے ساتھ اتنا خوش، اتنا راضی کہ دعائیں ہی دیتی رہتی، مگر ہمارے گھر رہنے سے راضی نہیں ہوتی تھی. ہماری پوری عمر کسی خواہش تمنا میں گزر گئی. وفات سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک مرتبہ تخلیہ میں ان کی طبیعت کو خوش دیکھا تو ان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میری دل کی تمنا ہے مجھے یہ سعادت ملے کہ آپ میرے ساتھ اس گھر میں ہیں. تو اس وقت والدہ نے دل کی راز کی بات کہی اور مجھے حیران کر دیا. فرمانے لگی بیٹا تیرے والد مجھے اس گھر میں لے کر آئے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، میرا دل چاہتا ہے اب میرا جنازہ اسی گھر سے نکلے. میں حیران ہو گیا کہ 90 سال کی عمر میں بھی ان کو اس بات کا خیال تھا کہ خامد مجھے جس گھر میں لایا اب میرا جنازہ اسی گھر سے باہر نکلے. تو اگر خامد پیار دے گا تو بیوی تو زندگی اس کے اوپر خرچ کر دے گی. چمن کا رنگ دو تو نے سراسر اے فضاں بدلا، چمن کا رنگ دو تو نے سراسر اے فضاں بدلا، نہ ہم نے چاک گل چھوڑی نہ ہم نے آسیاں بدلا. تو نیک بیویاں تو خامد کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا پاس رکھتی ہیں اور اس کا لحاظ رکھا کرتی ہیں. تاہم چند باتیں جو میاں بیوی دونوں کے یاد رکھنے کی ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس پورے بیان کا نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے بتائی جائیں. پہلی بات تو تحمل اور بردباری کی وجہ سے زندگی کامیاب گزرتی ہے. عام طور پر دیکھا کہ جہاں محبت پتلی ہوتی ہے عیب موٹے نظر آتے ہیں، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے عیب پتلے نظر آتے ہیں. تو اگر خامد کو بیوی میں عیب موٹے نظر آئے تو سمجھ لو کہ میرے دل میں اس کی محبت پتلی ہے، اور اگر بیوی کو خامد کے عیب موٹے نظر آئے وہ بھی سمجھ لے کہ محبت پتلی ہے. جہاں محبت موٹی ہو جائے گی پھر عیب خود کو خود پتلے نظر آنے لگ جائیں گے. تو محبت کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر بھی کر لیتے ہیں اور پھر بھی محبت و پیار کی زندگی گزارتے ہیں. دوسری بات یہ کہ محاذ آرائی سے بچیں، محاذ آرائی نہ کریں کہ طرف بھی کوئی بات ہو تو ایشو بنا لیا. اب بیوی نے بھی ضد کر لی، خامد نے بھی ضد کر لیا. یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے. اپنی باتوں کو افہام اور تفہیم کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں. اگر بیوی نہیں مان رہی اس کو سمجھانے کے لیے اور زیادہ کوشش کریں، مختلف انداز میں سمجھائیں. اپنے کسی اچھے وقت کا انتظار کریں کہ جب بیوی کا دماغ ذرا خامد کی طرف متوجہ ہوگا اور بات سننے کے لیے تیار ہوگی اس وقت اس کو بات کہیں تو وہ بات کو سمجھ لے گی. ہم نے دیکھا اگر ایک موقع سے خامد بیوی کی بات سے نہ کر دیتا ہے اور بیوی ذرا سمجھدار ہو اور کسی دوسرے وقت میں جب خامد بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بیٹھا ہے اس وقت اگر بات کر لے وہی خامد اس کی اسی بات کو پورا کر دیتا ہے. تو محاذ آرائی کی کیفیت ایک دوسرے کے ساتھ پیدا نہ کریں. کسی عارف نے کہا چنی چند کے مردان راہ خدا ایک دشمنا ہم نہ کر نظر تنگ سرا کہ میسر شبتی مقام کے بعد دوستا حق طے کار جنگ. ہم نے تو یہ سنا اللہ والے غیروں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، تجھے یہ مقام کہاں نصیب ہوا، تو اپنوں سے برسرے بیکار ہے. تو جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تعلق کیا دیا اور ہم کرتے کیا پھر رہے ہیں. تو محاذ آرائی سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کی سطر پوشی کرنی چاہیے، اس لیے کہ میاں بیوی جو ایک ہوئے. ہم نے دیکھا کئی مرتبہ جوان جوڑے غلطی کر جاتے ہیں
کہ خاوند اپنی بہنوں میں بیٹھ کر بیوی سے مذاق کرتا ہے، یا بیوی اپنے گھر والوں کے سامنے خاوند سے مذاق کر جاتی ہے، یہ انتہائی بے وقوفی کی بات۔ بلکہ اگر کوئی بیوی سے مذاق کرے تو خاوند ڈیفینڈ کرے، کوئی خاوند سے کرے تو بیوی ڈیفینڈ کرے، یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ان کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ دنیا کی بات چھوڑیے، دنیا تو غیر تھی، دنیا کی بات چھوڑیے، دنیا تو غیر تھی، تم نے بھی کچھ خیال ہمارا نہیں کیا۔ تو میاں کو بیوی کا خیال کرنا چاہیے، بیوی کو میاں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر خاوند چاہتے ہیں کہ بیوی محبت سے رہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی خاوند کے ساتھ محبت سے رہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عام مومنوں کے بارے میں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جس طرح خاوند چاہتا ہے کہ بیوی اچھی بن کے رہے تو بیوی کو چاہیے کہ خاوند اس کے لیے اچھا بن کے رہے۔ تو جب ایک دوسرے کے لیے اچھا بن کے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حوصلے کھڑے کرنے چاہیے۔ انگلش کا ایک سینٹینس ہے، ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ تو جب بڑا گھر چلانا ہو اور سکسیسفل چلانا ہو تو میاں اور بیوی دونوں کو دل بڑے رکھنے چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا نہیں چاہیے۔ اس میں ایک اصول کی بات یاد رکھیں، پلے باندھ لیں کہ میاں بیوی کو دونوں کو چاہیے کہ آپس میں یہ بات طے کر لیں کہ بیوی خاوند کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی ذمہ دار ہو، اور خاوند بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی ذمہ دار ہو۔ یعنی جہاں خاوند کے رشتہ داروں کی بات آئی، اس کے بہنوں کی، والدہ کی، والد کی، اس کی بھابھیوں کی، دوسرے رشتہ داروں کی، تو جہاں خاوند کے رشتہ داروں کا معاملہ، یہ بیوی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں نے خاوند کے رشتہ داروں کا بھلا سوچنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، ان کے دلوں کو خوش رکھنا ہے۔ اور جہاں بیوی کے رشتہ داروں کا تذکرہ آیا یا بیوی کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کا، وہاں خاوند اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں نے ان کو خوش رکھنا ہے۔ جب بیوی خاوند کے رشتہ داروں کو خوش رکھے گی، خاوند بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ خاوند اپنے رشتہ داروں کو تو خوش رکھتا ہے لیکن بیوی کے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی بیوی کو گھر لے کے آیا، اب 12 سال سے بیوی کو گھر ہی نہیں بھیجا۔ اگر اس کے اپنے ساتھ یہی ہوتا کہ اس کو 12 سال کوئی اپنے ماں باپ سے نہ ملنے دیتا تو اس پر کیا گزرتی؟ تو بیوی تو انسان ہی نہیں نا، اس کا تو دل ہی نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے جا کر ایک دفعہ مل آئے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی خاوند کے رشتہ داروں کو خوش رکھے، خاوند بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو خوشیوں بڑی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ میاں بیوی عام طور پر ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ میاں بیوی عام طور پر ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے لڑتے ہیں، یا خاوند کے ماں باپ بہن بھائیوں کی وجہ سے لڑتے ہیں یا بیوی کے ماں باپ بہن بھائیوں کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ کہیں بیوی کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے، کہیں خاوند کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے، کہیں خاوند کا باپ آڑے بن رہا ہوتا ہے، کہیں بیوی کا باپ ضد کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ جب تم ایک دوسرے کے لباس کی مانے دو، تم تیسرے کو درمیان میں آنے ہی کیوں دیتے ہو؟ آپس کے معاملات خود طے کر لو، ماں باپ کو بتاؤ ہم خود زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کو درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے۔ تو میاں بیوی کو عقل مندی کے ساتھ ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ان کی زندگی دنیا میں ہی جنت کا نمونہ بن جائے۔ لہذا شریعت کا ایک مسئلہ ہے، کان کھول کر سنیں کہ شادی سے پہلے خاوند کا ایک باپ اور اس کی ایک ماں، لیکن نکاح کے بعد اب اس کی 2 مائیں اور 2 باپ، یعنی اس کی 7 ماں ہے اور اس کا سسر اس کے باپ کی ماں ہے۔
شادی سے پہلے لڑکی کی ایک ماں اور ایک باپ، لیکن جب نکاح ہو گیا اب اس کے دو باپ ہیں اور دو مائیں، یعنی ساس اور سسر لڑکی کے لیے ماں اور باپ کی طرح۔ تو یاد رکھیے، جس لڑکی نے ساس اور سسر کو ماں باپ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اس کی کبھی بھی ان کے ساتھ ایکویشن خراب نہیں ہو سکتی۔ ایکویشن تب خراب ہوتی ہے ماں باپ کو ماں باپ سمجھتی ہے، خامد کے ماں باپ کو ساس اور سسر سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح باپ بیٹی کو بیٹی سمجھ رہی ہوتی ہے اور بہو کو بہو سمجھ رہی ہوتی ہے۔ جس دن اس نے بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اس دن گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماں اپنی بیٹی کے عیب کو چھپا کے پھرتی ہے اور وہی غلطی بہو سے ہو جائے اس کو اچھالتی پھرتی ہے۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو بہو بھی بیٹی کی مانند ہوتی ہے، ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹی کا خیال کرے۔ یعنی عورتوں کو دیکھا کہ دکھی پھر رہی ہوتی ہیں، میرا داماد میری بیٹی کو خوش نہیں رکھتا، جبکہ خود اپنی بہو کو گھر میں خوش نہیں رہنے دیتی۔ جب آپ اپنی بہو کو گھر میں خوش نہیں رہنے دیتی تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کو تکلیف دیتے ہیں، تیری بیٹی کو ناخوش کرتے۔ ہم دوسروں کی بیٹی کا دل دکھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کیسے خوش کریں گے؟ اس لیے جن کی عمر بڑی ہو اور جو ماں باپ کے رتبے میں ہو، ان کو اپنے حقوق اور اپنے درجے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو شادی سے پہلے ایک ماں باپ اور شادی کے بعد دو مائیں اور دو باپ، ہمیشہ ساس اور سسر کو ماں باپ کا رتبہ دو۔ اچھا دیکھیے، یہی بیوی گھر میں ہوگی نا، ماں اس کو کوئی الٹی سیدھی بات کر دے گی، تھپڑ بھی لگا دے گی نا، تو یہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ ماں نے لگایا۔ لیکن ساس توبہ نرم بات بھی کر دے تو اس کو وہ گرم بات نظر آئے گی۔ تو گویا اس نے ماں اور ساس میں فرق رکھا۔ تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ اس کو ماں کا درجہ دے اور ماں کو ساس کو چاہیے کہ اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک غصے میں ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کرے، کہ کئی مرتبہ خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ آگے سے ٹرٹر کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، خاموش رہنے سے مسئلے کئی مرتبہ جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بیوی غصے میں ہے کسی وقت تو خامد کو چاہیے کہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لے، دوسرے وقت میں وہ خود معافی مانگ لے گی۔ خامد غصے میں ہے، بیوی کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے، دوسرے وقت میں خامد خود اس کو منا لے گا۔ دونوں کا ایک وقت میں غصے میں آ جانا یہ گھر برباد ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا، جو خامد اپنی بیوی کی تکلیف پر صبر کرے اللہ اس کو صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو بیوی خامد کے ایذا پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک سب سے بڑی بات کہ منفی سوچ سے بچیں، مثبت سوچ دل میں رکھیں، نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں، پازیٹو تھنکنگ درمیان میں رکھیں۔ یہ منفی سوچ زہر کی مانند ہے، انسان کے دل کو اجاڑ دیتی ہے، اور شیطان ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان منفی سوچ پیدا کر کے گھروں کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ منفی سوچ نہ آنے دیں۔ جب آپ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ گئی، اب گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ تو منفی سوچ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں، ہمیشہ پازیٹو سوچ رکھیں۔ دیکھیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ ہمیشہ پھول ہوا کرتے ہیں۔ تو جس نے کہا کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں یہ منفی سوچ، اور جس نے کہا دیکھو کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں یہ پازیٹو سوچ ہے۔ تو ہم پازیٹو سوچ رکھیں اور نیگیٹو سوچ سے بچنے کی کوشش کریں۔ نیگیٹو سوچ گھر برباد کر دیتی ہے۔ اب نیگیٹو سوچ کا ذرا ایک واقعہ سن لیجیے۔ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، لیکن ان کی آزمائش تھی کہ اللہ نے گھر میں ان کو بیوی بہت تیز ترار دے دی تھی، زبان کی بیچاری بہت تیز تھی، وہ اس پر صبر کرتے تھے
اور اس صبر پر اللہ نے ان کو ولایت عطا فرما دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مرید ملنے کے لیے آیا اور اس نے گھر سے آ کے پوچھا کہ جی حضرت کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کون حضرت، کہاں سے حضرت؟ اس نے کہا جی میں ان کا مرید ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہیں وہاں جنگل میں کہیں بیٹھے ہوں گے، جاؤ وہیں مل لو۔ اس نے سمجھ لیا کہ بھائی معاملہ تو ذرا نازک سا ہے، چنانچہ وہ حضرت کو ملنے وہاں جنگل میں آیا، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی حضرت جو ہیں اس وقت شیر کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ یہ کرامت تھی جو اللہ نے ظاہر کر دی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ ادھر تو حضرت شیر پہ سواری کر رہے ہیں اور گھر میں بیوی ان پہ سواری کر رہی ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ تو حضرت ان کو ملے تو حضرت نے بھی پہچان لیا، فرمایا دیکھو میں گھر میں بیوی کی اس تکلیف کا بوجھ اٹھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس شیر کو میرا بوجھ اٹھانے پر لگا دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات بتائی تو وہ خیر مرید تو رخصت ہوا، اب حضرت گھر کو آنے لگے تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ یہ بہت ہی زیادہ زبان دراز ہے اور غصے والی ہے اور تیز قدار ہے، کہ اللہ کوئی ایسی معاملہ ہو کہ یہ ذرا عقیدت والی بن جائے کہ دین کے کام میں رکاوٹ نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کرامت بخشی کہ وہ ہوا میں اڑنے لگ گئے اور اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے۔ جب گھر سے اوپر سے گزر کے واپس پھر گھر آئے تو گھر داخل ہوتے ہی بیوی نے استقبال کیا، بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں اور بڑے ولی بنے پھرتے ہیں، ولی تو وہ تھا جسے میں نے آج دیکھا، وہ تو ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، اور ولی ایسے ہوتے ہیں آپ کی طرح تھوڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سن کے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا جو اڑ کے یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور میں اڑتے ہوئے گزرا تھا۔ جب بیوی نے یہ سنا تھوڑی دور سوچ کے کہنے لگی اچھا آپ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی تھا۔ کہنے لگی میں بھی سوچ رہی تھی یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے؟ تو جب بیوی کی سوچ یہ ہوگی کہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے، تو پھر گھر کیسے آباد ہوگا؟ لہذا منفی سوچ سے بچنے کی کوشش کریں اور مثبت سوچ رکھیں۔ اب ذرا مثبت سوچ کی بھی ایک بات یاد کر لیجیے کہ ایک حافظ القرآن گزرے ہیں، قاری مقری گزرے ہیں، قرات کے امام ہیں، ان کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا اور شکل بڑا انوکھی سی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز ایسی دی تھی کہ سبحان اللہ لہن داؤدی کی مانند تھی، قرآن پڑھتے تھے حیران ہو جاتے تھے۔ تو ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس لڑکی کے اندر اللہ نے قرآن کا عشق رکھا تھا۔ جب اس نے ان کی قرات سنی تو اس نے اپنے ماں باپ سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، یہ قرآن ایسا پڑھتے ہیں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میں ساری زندگی ان کی جو ہے قدر کروں گی، خدمت کروں گی۔ چنانچہ ان کا نکاح ہو گیا۔ اب بیوی اتنی خوبصورت کہ لاکھوں میں کوئی ایک ایسی، اور خاوند کی شکل ایسی انوکھی کہ ایسا انوکھا بھی لاکھوں میں کوئی ایک، مگر دین کی نسبت سے رشتہ ہو گیا، زندگی گزرنے لگی۔ چنانچہ تو پھر اللہ رب العزت آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے دلوں میں محبتیں ڈال دیا کرتے ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قریب رہ کر ایک دوسرے کی قدر کریں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بیوی خاوند کی برائیاں کرتی رہتی ہے اور جب وہی خاوند فوت ہو جائے تو کہتی ہے بڑا اچھا تھا، میرا بھی خیال کرتا تھا، بچوں کا بھی خیال کرتا تھا۔ اب تعریفیں شروع ہو گئی۔ خاوند بیوی کے قریب رہ کر بیوی کی برائیاں کرتا رہتا ہے کہ تیرے اندر تو کوئی خوبی نہیں، جب وہی فوت ہو جاتی ہے پھر بیٹھ کے روتا ہے بچوں کا بڑا خیال کرتی تھی، میرا خیال کرتی تھی۔ تو مرنے کے بعد دوسرے کی قدر کرنے کی بجائے زندگی میں دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، قریب رہ کر ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں۔ اس لیے شریعت نے لو میرج کی بجائے لو آفٹر میرج کا تصور پیش کیا ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، شریعت نے اسلام نے لو میرج کی بجائے
لو آفٹر میرج کا تصور پیش کیا کہ جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب میاں بیوی جتنی محبت کا وقت گزاریں گے اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا اجر پائیں گے۔ لہذا اگر کوئی ایک ناراض ہو تو دوسرا منا لے، اور اس منانے کو اپنی شکست نہ سمجھے، اپنی جیت سمجھے کہ میں نے روٹے ہوئے کو منا کر بازی جیت لی کہ اپنے گھر کو آباد رکھا۔ تو میاں بیوی سے کوئی بھی کسی وقت ایسے موڈ میں ہو تو دوسرا اس کو اپنے قریب کر لے، دوسرا اس کو منا لے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا، اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل سے ہم اٹھا رکھیں، آج دوستی کر لیں۔ تو جب ہار جیت کی باتیں بات پر چھوڑ دیں اور محبت و پیار سے زندگی گزاریں تو پھر انسان کی زندگی ہمیشہ اچھی گزرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ گھر تشریف لانے پر آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالے میں پانی پی رہی ہیں۔ دیندار مرد ذرا یہ بات توجہ سے سنیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے ازدواجی زندگی کیسے کی، ذرا آپ کے سامنے سنت پیش ہو کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے اور دور سے فرمایا حمیرہ، نام تھا عائشہ صدیقہ مگر فرمایا حمیرہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ بیوی کا پیار کی وجہ سے کوئی ایسا نام رکھ لیا جائے جو بیوی کو بھی پسند ہو، خاوند کو بھی پسند ہو، تو یہ سنت ہے، اور اس سے بیوی کو پیار کا میسج پہنچ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ، پیار سے آپ ان کو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا حمیرہ تم کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ اب جھوٹا پانی تو اگر نبی علیہ السلام کا ہوتا اور بیوی جیتی تو یہ سمجھتا تھا، لیکن اللہ کے محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ رحمت للعالمین اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں عائشہ تم اپنا کچھ پانی میرے لیے بچا دینا۔ تو انہوں نے پانی بچا دیا۔ نبی علیہ السلام قریب تشریف لائے، پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیالہ ہاتھ میں لے کر آپ رک گئے اور آپ نے پوچھا حمیرہ تو نے کس جگہ اپنے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیالے کی جگہ پر انگلی رکھی، اے اللہ کے نبی میں نے تو اس جگہ منہ لگا کر پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اسی جگہ اپنے لب مبارک لگا کر آپ نے پانی نوش فرمایا۔ جب خامد بیوی کو ایسا پیار دے گا اس کا دماغ خراب ہے تو وہ گھر آباد نہیں کرے گی۔ تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑتے ہیں اور شریعت و سنت کی تعلیمات کو کفر سے ڈال دیتے ہیں۔ سنیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خامد اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے، جب کوئی خامد اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور بیوی خامد کو مسکرا کر دیکھتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ اگر یہ حدیثیں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہمارا گھر تو دنیا میں جنت کا مزہ دینے لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے، محبت پیار میں بندہ گزارنا چاہے
تو بھی وقت تھوڑا ہے، اس تھوڑے وقت میں پتہ نہیں نفرت کے لیے کہاں وقت نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفرتوں سے محفوظ فرمائے، محبت و پیار الفت بھری زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، سب سے جھکا لیجیے۔ دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مل جائیے۔ مستورات کی طرف سے کوئی مرتبہ یہ پیغام ملا کہ کچھ عورتیں کی ان بابرکت گھڑیوں میں لمحات میں سب کی توبہ کرنا چاہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہیں اور آئندہ میں پکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرتی ہیں، تو ایسی تمام مستورات جو بیٹھ ہونا چاہیں وہ اپنی اپنی جگہ آرام اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ عابد پہلے خطبہ پڑھے گا، پھر کچھ کلمات پڑھائے گا، وہ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں گی تو وہ اس بیٹھ میں شریک ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر مردوں کے اس مجمع میں کچھ مرد بھی توبہ طائب ہونا چاہیں، کیونکہ کچھ نوجوانوں نے پیغام بھیجے تھے، تو وہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی پیچھے یہ کلمات توبہ کے سب سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیٹھ کی توفیق عطا فرمائیں گے اور رمضان مبارک کا یہ وقت ہمارے لیے خوشیوں کا سبب بنے گا، مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ لہذا اس وقت دن میں یہ کیجیے، اس بیت کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اپنی اصلاح، اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے بنا۔ لہٰذا بیت ہوتے ہوئے انسان اپنی زندگی کی تمام خطاؤں سے پکی پکی توبہ کر لے، دل میں نیت اور ارادہ کرے کہ رب کریم آئندہ میں پکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب کرنا۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے،
تو دل میں نیت کیجیے اے اللہ آئندہ آج ہم نئے سرے سے مسلمان ہو رہے ہیں، پچھلے تمام گناہوں کو چھوڑ کر آئندہ میں پکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ارادے کو قبول فرمائے، اور یہ بھی دل میں نیت کر لیجیے کہ آپ کا قلبی اور روحانی تعلق اس عاجز کے قلب کے ساتھ مل رہا ہے، اس عاجز کا اپنے شہر کے ساتھ، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی اسلام تک پہنچتا ہے، اور نبی اسلام کا قلب اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ گویا اس وقت آپ کے قلب کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک روحانی تعلق مل رہا ہے۔ اس وقت کو اپنی زندگی کا غنیمت اور انمول وقت سمجھتے ہوئے گویا ایک نئی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کیجیے تو پروردگار مہربانی فرمائیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ کسی سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہم ان کلمات سے پڑھ کر آپ نے توبہ کر لی، آئندہ چند معمولات اپنا لیجیے، اللہ تعالیٰ دن کی گرا کو کھول دیں گے۔ جو ہم نے چند ایک دو دن پہلے بعض مذکورات میں تقسیم بھی کروائے تھے، آپ سن لیجیے، پھر وہ کاپی کروا کر اس کو پڑھ بھی لیجیے گا۔ کہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف۔ دست بکار دل بیار،
ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. جو میں رہا رہی میں ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو آپ گھر میں کام کاج کرتے، بچوں کے ساتھ دوسرے کام میں، ہاتھ کام میں مصروف رہیں اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو. اس کو بچوں سے تنگی کہتے ہیں. دوسری بات مراقبہ کرنا، یعنی دن میں صبح اور شام جو سارے وقت ہو اس کے پاس مسلے پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، یکرو ہو جائیں، اپنے دوپٹے کو گھونگھٹ کی طرح اپنے اوپر رو لیں اور آنکھوں کو بند کر لیں اور دل میں یہ سوچیں کہ اللہ عزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں تم آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ پڑھنا نہیں ہے، جسم کو حرکت نہیں دینی، سانس کو کچھ نہیں کرنا، خاموش بیٹھ جانا ہے. یوں سمجھنا ہے کہ دل کی تیز بج رہی ہے، اللہ اللہ کہہ رہی ہے اور آپ اسے بیٹھی ہوئی سن رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں پھر دل سے اللہ اللہ سنوا بھی دیتے ہیں. انسان کے لیے توفیق نصیب ہو جاتی ہے. قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو معلوم ہوا کہ دل کبھی غافل ہو جاتے ہیں اور کبھی ذاکر ہوتے ہیں. تو قلبی ذکر کا ثبوت قرآن سے بھی، حدیث پاک میں سے بھی. اس لیے دل سے اللہ اللہ سننے کی کوشش کیجیے. دیکھیں آپ کے سامنے اسپیکر لگا ہوا ہے اور اس میں سے آواز آ رہی ہے. اب یہ جاندار تو نہیں ہے نا، لیکن اس کے اندر ایک پردہ ہے اور مقناطیسی لہریں اس پردے کو پھڑپھڑاتی ہیں اور اس میں سے آواز نکلتی ہے. تو اگر بے جان پردہ مقناطیسی لہروں کی وجہ سے پھڑپھڑاتا ہے، آواز نکلتی ہے، تو کیا زندہ انسان کا زندہ دل اگر پھڑپھڑائے تو اللہ کی آواز نہیں نکل سکتی؟ مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پردہ ڈال دیا. جس کا دل جاری ہوتا ہے وہ تو ذکر کا اظہار کرتا ہے، دوسرے نہیں کر سکتے. اس لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. نیام عاشق و معشوق رنگ دیکھ کرامن کاتبین ہم خبر میں. تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں. درود کی تسبیح نہایت محبت کے ساتھ روز پڑھا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام. استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کیا کریں. اگر ایک پارہ روزانہ پڑھ کر مہینے میں ختم ہو تو سب سے اچھا معمول، اور اگر مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ صحیح. اتنا تو ضروری پڑھا کریں. عورتوں میں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں، جن کیے اللہ ان کو اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے. تو 5 چیزیں ہو گئی. پہلا وقوف قلبی، دوسرا مراقبہ، تیسرا درود شریف، چوتھا استغفار اور 5واں قرآن پاک کی تلاوت. اور 6ٹھی چیز کو کہتے ہیں رابطہ شیخ. رابطہ شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بیمار آدمی ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی مہینہ استعمال کریں پھر مجھے حقیقت بتانا، تو مریض واپس جا کر بتاتا ہے کہ میری کیفیت کیا. اسی طرح آپ کو روحانی نسخہ لکھ کر دے دیا، آپ اپنے گھروں میں استعمال کریں. پھر اس کے بعد 20 دن، مہینہ، 2 مہینہ جب آپ اپنی کچھ کیفیت محسوس کریں، اپنے محرم مردوں کی وساطت سے آپ خط لکھوا سکتی ہیں، فون سے اپنے حالات بتا سکتی ہیں. ای میل کا زمانہ ہے، فیکس کا زمانہ ہے. آج تو رابطہ ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے میں کرنا بہت آسان ہے. تو آپ اپنی کیفیات لکھیں گی تو یہ آج آپ کو مزید اسباب یا وظائف کرنے کے لیے بتاتا رہے گا. جس طرح ڈاکٹر کے رابطہ رکھنے سے بندے کو شفا مل جاتی ہے، شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنے سے انسان کو روحانی بیماریوں سے شفا نصیب ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس سے باتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اصلاح کا راستہ آسان فرما دیں گے.
سبحان ربي العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، خطاؤں سے درگزر کرنا، ہمارے عیبوں کی پردہ پیشی کرنا، رب کریم ہماری نگاہوں کو پاک کرنا، دلوں کو صاف کرنا، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز کرنا، اپنی آتش ہمارے سینوں میں پیدا کرنا، اے مالک رمضان مبارک کے روزوں کو قبول کرنا، تراویح کو قبول کرنا، اللہ ہماری مغفرت کرنا، اے اللہ جبریل علیہ السلام نے بددعا دی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اللہ ہمیں کیا معلوم ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں، اللہ مغفرت فرما دیجیے تاکہ ہم جبریل علیہ السلام کی بددعاؤں سے بچ جائے، اللہ وقت سے پہلے اپنے ہی گناہوں کا انبار لگا پڑا ہے، اوپر سے اگر جبریل علیہ السلام کی بددعا لگ گئی اللہ تو ہماری بربادی میں کیا اثر ہو سکتا ہے، میرے مالک اپنے کمزور بندوں پر رحم کرنا، اللہ پہلے بوجھ میں دبے پڑے ہیں اوپر سے بددعا کے بوجھ سے ہمیں محفوظ کرنا، اللہ ہماری مغفرت کرنا تاکہ ہم اس بددعا سے نکل جائے، اور اس بددعا پر آپ کے محبوب نے آمین کہہ دی ہوئی ہے کہ اس میں سب کون کر سکتا ہے، تو اللہ ہمیں برباد ہونے سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنے گھر سے بچتے نہ دے، میرے مولا آج اس محفل میں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیجیے، گھروں میں سکون کی زندگی عطا کر دیجیے، ایسا گھروں میں اطمینان کی زندگی عطا کر دیجیے، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نفرتوں بھری زندگی سے بچا لیجیے اور محبتوں بھری زندگی عطا فرما دیجیے، رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اولادوں کی پریشانیوں کو بچا محفوظ فرمائیے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اے اللہ اولادوں کے بارے میں دلوں کو خوش فرما دیجیے، اولاد کی تربیت فرمائیے، ہماری آنے والی قیامت تک سب بچوں کو ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، رب کریم آج کی محفل میں اٹھنے سے پہلے ہماری تفصیل فرما دیجیے، رب کریم ہماری تفصیل فرما دیجیے، رب کریم آج ہمارے دماغ کی تفصیل فرما دیجیے، اے مولا ہمیں آئندہ میں سرکاری کی زندگی عطا فرما دیجیے، رب کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیجیے، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ کی رشتوں کو چکے ان کی مغفرت کر دیجیے، اور جو بھی ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو ہماری ان دعاؤں میں حصہ دے دیجیے، اور قیامت کے دن ان کے حقوق سے درست فرما دیجیے، جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھجوائے اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔